اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جی اب سورہ فاتر شروع کرنے لگے ہیں اور وہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ٹاپک کیا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سب کو باتوں کو بتا کے، فیکٹس آف لائف کو بتا کے، ہسٹری بتا کے، اپنی یہ جو آبجیکٹس آف نیچر کی طرف توجہ دلا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کی باتوں کو مان لیں۔ جو سارا وقت آپ دیکھتے رہتے ہیں وہ اگر صحیح ہیں، وہ صحیح کر رہا ہے، تو یہ بھی بات صحیح ہی ہوگی کہ اللہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسانوں نے سمجھنا نہیں نہ ہوتا۔ سورہ فاتر شروع کرنے لگے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ بات وہیں سے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف بھی، اور ہر طرح کا شکرانہ اور قدردانی بھی اسی اللہ کی کرنی چاہیے جس نے آسمان کو اور زمین کو بنایا۔ فاتر جاعل الملائکۃ رسلا، اور جس نے فرشتوں کو رسول کے طور پہ، ایلچی کے طور پہ بھیجتا تھا، وہ کوئی بھی کمیونیکیشن جو کرنی ہوتی تھی۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جن کے 2 پر بھی ہوتے تھے، 3 پر بھی ہوتے تھے، اور 4 پر بھی ہوتے تھے۔ واہ جی واہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ کیوں بھائی، کیسا لگا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے 2 پر بھی ہوتے تھے، اور 3 بھی ہوتے تھے، اور 4 بھی ہوتے تھے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں، تخلیق میں جو چاہتا ہے وہ اضافہ کر لیتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ 2 تو پر ٹھیک ہے، یوں کر کے ہوں گے، 3 پر بھی ہوں گے۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی تخلیق میں زیادہ کر لیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے اندر سے جو کچھ کھولنا چاہے، اس کے گیٹس رحمت کے کھولنا چاہے، اس کے تالے اگر لگے ہوں تو اس کو کھولنا چاہے، تو کوئی فلا ممسک لہ، اس ان کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جو کچھ اور جو وہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد پھر اسے بھیجنے والا، یعنی ارسال کرنے والا، مرسل ارسال کرنے والا، بھیجنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اس کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اوور پاورنگ ہے، اور اس کے فیصلے بڑے حکمت والے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اس کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور اللہ کے علاوہ خالق ہے جو تمہارے لیے آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے تمہیں؟ لا الہ الا ہو، ہے تو کوئی نہیں اس کے علاوہ، کوئی الہ ہے نہیں ہے اس کے علاوہ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کدھر کو پلٹے جا رہے ہو، کدھر کو الٹے پھرے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو ساری کاموں کا رجوع، سارے کاموں کا اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوگا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اور اے انسانوں یقین کر لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کا دن آئے گا، اس دنیا کا ایک اینڈ ڈے ہوگا، ایک لاسٹ مومنٹ ہوگا، اور اس کا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یہ جو دنیا کی خوبصورتیاں ہیں نا، یہ نہ تمہیں کہیں دھوکے میں ڈال دیں کہ یہ تو دیکھو اتنا مضبوط گھر ہم نے بنایا ہے، یہ کیسے ٹوٹ جائے گا، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ کیسے ختم ہو جائیں گے۔ تمہیں یہ دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے والا شیطان کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ ان الشیطان لکم عدو،
یقین کر لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو. جس طرح دشمن کے لیے آپ پریپریشنز کرتے رہتے ہیں نا، آپ وار کے اکوپمنٹس جمع کرتے رہتے ہیں جو اس کو بالکل ختم کر سکے، ایسے ہی اکوپمنٹس لیتے ہیں نا دشمن کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے دشمن سمجھو اور اس کے لیے ایکوپ کرو اپنے آپ کو. کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کتاب سے، ان نصیحتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو ایکوپ رکھو گے تو پھر اس کے حملوں کا مقابلہ، وہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو. جیسے دشمن کے لیے اپنے آپ کو ایکوپ کرتے ہو آرمر سے، ٹینکس، جیٹ، فلان، یہ وہ فائٹر، پتہ نہیں کیا کیا، میزائل اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک اسی طرح سے اپنے آپ کو ایکوپ رکھو اس شیطان دشمن کے مقابلے کے لیے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقین کر لو کہ وہ اور اس کا جو گروہ ہے وہ ہر وقت تمہیں بلاتا رہتا ہے تاکہ تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ، تم تاکہ بھڑکتی ہوئی آگ میں گرنے والے بن جاؤ. الذین کفروا لہم عذاب شدید، یقین کر لو کہ جنہوں نے انکار کی روش اپنائی ہے ان کے لیے عذاب شدید ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جنہوں نے مانی اللہ تعالیٰ کی باتیں، اس کو مانا اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے اعمال کو جو درست کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو دیکھو جس کے لیے وہ دشمن جو ہے تمہارا شیطان جو ہے، جس کے لیے وہ اس کے برے کاموں کو اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. یعنی کام وہ اصل میں برے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو بڑا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے کہ نہیں یہ تو فلانے انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی نا. یہ تو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن یہ جو دیکھو نا آج کل کے انٹلیکچوئلز ہیں، آخر یہ پاگل تو نہیں ہے نا، یہ اتنی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں. وہ تمہیں وہ باتوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا رہتا ہے. تو جس کے لیے وہ اس کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھائے اور وہ سمجھنے لگے کہ واقعی میں یہی کام اچھے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. تو پھر سمجھ لو، پھر سمجھ لو اس بات کو کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ چاہے اس کو گمراہ کرے اور جس کو چاہے پھر وہ ہدایت دے دیتا ہے. تمہیں وہ بتا رہا ہے کہ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے لیے ایکوپ کرو. تو ایکوپمنٹ کہاں سے لوگے؟ جہاں سے اس کے خلاف کوئی باتیں لکھی ہوں گی. اگر تم اسی کی باتیں مانتے رہو گے اور سمجھ وہ تمہاری برے اعمال کو تو بڑا اچھا کر کے تمہیں دکھائے گا، لیکن اگر تم بھی اس کی بات مان لو گے تو پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم. پھر جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کی جان نہ نکلی جائے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حسرتیں کر کے ان کے اوپر حسرت کر کے کہ ہائے ہائے کیوں نہیں یہ سمجھتے، کیوں نہیں عقل آتی، اس کے اوپر حسرت کر کے تمہاری جان نہ نکل جائے کہیں. ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کرتوت یہ کر رہے ہیں نا اللہ بڑی اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں. تمہیں اتنی زیادہ حسرت کر کے کہ ہائے کیوں نہیں مانی نے، کیوں نہیں یہ بات سمجھ، اس کے اوپر تمہارا دم نہ نکل جائے، اس کے اوپر تم اپنی جان نہ گنوا بیٹھو. ان اللہ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر وہی بات آپ کو ان کو انسانوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور تو وہ ان کو اپنے بادلوں کو اکٹھا کر دیتی ہیں، پھر وہ ان کو ایک مری ہوئی زمین کی طرف لے جاتا ہے، سکنا ہو ان کو ہانک کے لے جاتا ہے، ہم لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم مردہ زمین کو واپس زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے تم زندہ ہو جاؤ گے. کذالک النشور، اسی طرح سے تم زندہ ہو جاؤ گے اس بنجر زمین کو جو واپس زندہ کر دیتا ہے نا، وہی تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر لے گا. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے نا،
عزت ہوتا ہے غلبہ، عزت ہوتی ہے پاور. جو کوئی چاہتا ہے نا پاور اور غلبہ تو فللہ العزت جمیعا، تو ساری کی ساری پاور اور ساری کی ساری غلبہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے، اس کے لیے ہے. الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف اچھا کلمہ، جو کوئی تم اچھی بات بولتے ہو وہ اسی کی طرف جاتی ہے، اور عمل صالح اس کو اور بلند کرتا ہے. یعنی ایک اچھی بات آپ کہتے ہیں پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور وہ آپ اپنے اچھے اعمال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ عمل جو ہے اچھا عمل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جاتا ہے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ برے برے مکر، بری بری چالیں چلتے رہتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ جو چالیں ہیں یہ ضائع ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، وہی اللہ ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پہلے بنایا، پھر اس کا نطفہ بنایا، پھر اس سے تمہیں تمہارا ایک اسپاؤزز بنائے. وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی فیمیل جو ہے وہ کسی چیز کو پرسیو یعنی کہ پریگننٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس کو برتھ اس کی ہوتی ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب، اور نہ ہی کوئی معمر، کوئی زیادہ عمر جس کو دی گئی ہو، نہ اس کو عمر زیادہ دی جاتی ہے نہ اس کی عمر میں سے کم کی جاتی ہے، مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. مگر یہ ساری چیزیں ریٹن ہیں کہ اس کو کتنی عمر دی جانی ہے اور اس کو کتنی کم عمر دی جانی ہے، اور کسی کو کب موت آنی ہے اور کسی کو کب نہیں آنی. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑی آسان باتیں. ہمارے لیے اتنا کچھ مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. وما یستوی البحران، اور دو جو بہنے والے سمندر یا بہنے والے دریا ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ھذا عذب فرات صائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، کہ ایک جو ہے وہ تو بڑا ہی میٹھا ہے، اس کا پانی پینے کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کھارا ہے، کھارا پانی ہے. ومن کل تاکلون لحما طریا، اور دونوں کے اندر سے تازہ گوشت نکلتا ہے، یعنی مچھلیاں دونوں کے اندر ہوتی ہیں، چاہے وہ کھاری پانی ہو وہاں کی مچھلیاں علیحدہ ہوں گی، چاہے وہ میٹھا پانی ہو، دونوں کے اندر سے مچھلیاں نکلتی ہیں. یعنی کہ تاکلون جس کو کہ تم کھاتے ہو تازہ تازہ گوشت. وتستخرجون حلیۃ تلبسونھا، اور تم اس میں سے موتی نکالتے ہو، یعنی کہ بڑے وہ جو ہوتے ہیں ریئل پرلز ہوتے ہیں وہ دونوں میں یعنی کہ ہوتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں ہم بندوں کو کہ وہ دونوں میں ہی ہوتے ہیں، تو دونوں میں سے تم ان کو نکالتے ہو، پھر جن کو تم پھر ایز جیولری پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم جہازوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس کو پھاڑتے ہوئے پانی کو چلتے جاتے ہیں تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ پھر تم اس کا شکر بھی ادا کرو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو جس نے مسخر کیا ہوا ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے لیے چلتا رہتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب جو یہ سارے کام کرنے والا ہے نا، وہ ہے تمہارا رب، اور لہ الملک، ساری ڈومین اسی کی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا، وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک کور سا، وہ گٹھلی کے اوپر ایک بڑی سا کور سا چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے تو مالک نہیں ہے، اتنی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری دعا کو سنتے نہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن ہی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن اور کیا ہوگا، وہ تمہارے اس چیز سے انکار کر دیں گے کہ تم انہیں اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں اس خبیر سے زیادہ بڑی خبر کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خبریں تمہیں دے رہا ہے نا، اس سے زیادہ بڑی خبریں تم کوئی دے نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے فقراء ہو، حاجت مند ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ فقیر تم ہو، حاجت مند تم ہو، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مشکل نہیں ہے کوئی، یعنی بے عزیز یعنی وہ اس کے اوپر غالب ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اتنا بڑا فیکٹ ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے ہمیں دماغوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ میں سنبھال لوں گا نا، میں ہوں نا فلانا، کسی کی بات نہیں مانی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی اپنے بوجھ کا، اپنے وہ جو اٹھانے والی اس کی چیز ہے، اس کے بوجھ کو اگر کوئی کسی کو بلائے گا نا تو لا یحمل منہ، تو اس سے کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اس وقت کوئی بھی بوجھ دوسرے کا نہیں اٹھائے گا۔ یہ تو ایک بات کر دی نا۔ اس کے بعد یہ کہ کوئی رشتہ دار بھی تمہارا ہوگا تو تم اسے ہیلپ کے لیے بلاؤ گے کہ میرا یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اٹھوا ہی دو، تھوڑا سا تم شیئر کر لو، تو وہ نہیں کر سکے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، یقین کر لو کہ تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے بغیر دیکھے اپنے رب سے جو ڈرتے رہتے ہیں اور اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ تنذر وہ ڈراتے ہیں، وہ انذار کرتے ہیں، وہ وارن کرتے رہتے ہیں۔ ومن تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، جو لوگ اللہ سے غیب کے اوپر بھی ڈرتے رہتے ہیں نا، یخشونا خشیت رکھتے ہیں اور اپنی صلات کو، اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو وہ جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی وارن کرتے رہتے ہیں۔ ومن تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، اور جو کوئی اپنے نفس کو پیوریفائی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَإِلَىٰ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور دیکھو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں، روشنی برابر ہو سکتی ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور اس کے مقابلے میں اگر گرمی ہو، شدت ہو گرمی کی، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور نہ ہی برابر ہیں زندہ اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یقین کر لو کہ اللہ سناتا اسی کو ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور تم جو ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں سنا سکتی جو قبروں کے اندر پڑے گی۔ ان انت الا نذیر، بات سنو، تم صرف ایک وارنر ہو۔ تم اتنی جان نہ اپنی کھپاؤ کہ جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے، یہ اندھے اور دیکھنے والے برابر، تو یہ بات ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے تو تم جو ہو نا کسی ایسے کو نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، تم صرف ایک وارنر ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے حق کے ساتھ بشارتیں دینے والا اور وارنر کے طور پہ۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی ایسی امت نہیں گزری جس کے بیچ میں کہ کوئی وارنر نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں
تو تم سے پہلے بھی لوگ جھٹلائے گئے ہیں. جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر. ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح واضح چیزیں لے کر، بینات لے کر، اور زبر لکھے ہوئے صحیفے لے کر، اور کتاب منیر لے کے، روشنی والی کتابیں لے کے. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کی روش اپنائی ہوئی تھی. تو پھر دیکھ لو کہ میرا ڈرانا جو تھا وہ کیا اس کا پھر انجام ہوا. علم تری ان اللہ انزل من السماء ماء. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے کبھی اس بات پہ غور کیا، اس کے متعلق رائے قائم کی کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے. فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. تو پھر اس کے ساتھ پھر ہم نے نکالے مختلف قسم کے پھل. ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها. اور پہاڑوں کے اندر بھی کوئی سفید رنگ کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور کوئی سرخ رنگ کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، غرابی بسود، اور کئی جو ہوتے ہیں ان کے کافی بڑے بڑے پارٹ جو ہوتا ہے پہاڑ کا وہ کالا ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. اور انسانوں کے بھی اور جانوروں کے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے بھی اور جانوروں کے بھی مختلف رنگ ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے پہاڑوں کے ہیں مختلف رنگ، اسی طرح سے انسانوں کے اور جو یہ چلنے پھرنے والی دنیا زمین کے اوپر مخلوق ہے اس کے، اور انعام کے جانوروں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں. کذالک ایسے ہی مختلف ان کے بھی رنگ ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو بات یہ ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتے ہیں اور رکھتے ہیں پھر اس علم کو، تو وہی جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دل میں کوئی اللہ کی خشیت آتی ہے. ان اللہ عزیز جو دیکھو کبھی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی اس کو پڑھا نہیں، کبھی حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا، ان کو کبھی دیکھا نہیں، اور فتوے فٹافٹ دینے جو لگ جاتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں علماء بن جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ پھر اللہ سے واقعی میں ڈرتے ہیں. انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پا نہ پڑی تو وقت نہ پڑی، جس پنجابی میں جو ہے کہ بھی کچھ دیکھا پڑا ہوتا نہیں ہے اور فتوے دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر کچھ اپنے علم بگاڑنے بیٹھ جاتے ہیں، انٹلیکچوئل ہم بن گئے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین کر لو کہ جو علم حاصل کرتے ہیں پوری طرح سے وہی پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز الغفور. اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. تو یقین کر لو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے مسلسل، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ایک کے پیچھے دوسری چیز کا آنا، یعنی یہ نہیں کہ اس میں پھر اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو برابر پڑھتے رہتے ہیں سارا وقت. تو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، چھپا چھپا کے بھی، اور واضح طور پہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. جہاں واضح طور پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو بھی وہ ہو کہ اچھا چلو ہم بھی دیتے ہیں، اچھی بات ہے کسی اس میں دینا. تو وہ کیا ہے، یرجون تجارۃ لن تبور. تو وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، جو کبھی برباد نہیں ہوگی. یعنی کیا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے دے دے، اور تاکہ ان کو اپنے فضل سے وہ کچھ زیادہ دے دے. انہ غفور شکور. یقیناً وہ غفور بھی ہے اور قدردان بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. آج ہی ہم یہ 30 آیت تک ہی جاتے ہیں کیونکہ پھر اس کی ٹوٹل 45 آیات ہیں.
اس میں سے کچھ اگر ہوگا تو پھر میں دیکھ لوں گی کہ جو اگر آپ کوئی کوشچن اگر ہوا تو وہ پھر آپ دے دیجیے گا مجھے ٹیل ایوننگ. ہاں ٹھیک, تو پھر میں کل اس کو ایکسپلین کر دوں گی اگر اس کے اندر کوئی کوشچن ہوا. ٹھیک ہے جی, تو آج ہم یہیں تک جاتے ہیں. اللہ